السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ جماعت کے ایک نوجوان اور ابھرتے ہوئے مقرر اور ہمارے اور آپ کے روبرو پہلی بار شجاعت گنج میں تشریف لائے ہوئے نہایت ہی احترام کے لائق ہمارے مہمان جناب مولانا کمال الدین سنابلی صاحب آپ کو خطاب فرمائیں گے، اور یقینی طور پر جو لوگ بھی آپ کا خطاب سنیں گے انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنا وقت بہت ہی اچھے کام میں لگایا اور ہمارا بیٹھنا ہمارے حق میں مفید ثابت ہوا۔ میں مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے جلد ہی انشاءاللہ آپ کے بیچ اور آپ کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب مولانا کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ کو۔ آپ انشاءاللہ عقیدہ کی اصلاح ضروری اس سلسلے میں خطاب کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان بھائیوں کے بیچ میں عقیدہ کے اصلاح کی بات اگر ہونے جا رہی ہے تو میں ہلکا سا آپ کو ایک اشارہ کر دوں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے، اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں، فساد ہیں، کمیاں ہیں، نقائص ہیں جن کی اصلاح کے بغیر ہم حقیقی معنی میں صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہمارے بیچ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے جناب مولانا کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ جو دہلی سے تشریف لے آئے ہیں۔ میں ادب و احترام سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، یکتائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، چلانے والا ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات و خواتین، ابھی آپ شیخ عبد الغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے قیامت کی نشانیوں کے متعلق مرمز خطاب سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شیخ کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عموماً یہ چاہتا ہوں کہ 12 بجے سے پہلے نمبر میرا آ جائے، درمیان میں نمبر آ جائے۔ میں نے شیخ سے بھی یہ بات کہی اور بھی احباب سے، تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کانپور ہے اور آپ کو 12 بجے کے بعد بھی تقریر کرتے ہوئے بالکل یہ محسوس نہیں ہوگا کہ عوام میں کسی طرح کی سستی پائی جا رہی ہے یا وہ اکتا گئے ہیں، بلکہ یہاں عوام جس طریقے سے شوق سے علماء کی تقریروں کو سنتی ہے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ تو واقعی مجھے خوشی ہوئی کہ لگ نہیں رہا
کہ 12 بجے کے بعد یہ تقریر سنی جا رہی ہے. جس طریقے سے لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہا ہوں اور ان کی توجہ اور ان کی دلچسپی، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قدر شوق سے ہم تقریروں کو سنتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اس شوق کو قائم رکھے اور علماء کی تقریروں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اسلام کی بنیادی چیز ہے توحید، سب سے بنیادی چیز. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار جس چیز سے ہے وہ توحید ہے، سب سے زیادہ محبت، اور سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے. اللہ کی محبوب ترین چیزیں بہت سی ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبوب چیز توحید. اللہ کو نفرت بہت سے گناہوں سے ہے، لیکن سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے ہے وہ شرک ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمام کو حکم دیا کہ تمہیں توحید کی دعوت ضرور دینی ہے. کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے توحید کی دعوت پیش نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یعنی اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا سب کی طرف یہ وحی کی کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، لہذا میری ہی عبادت کرو. یعنی تمام نبیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں توحید کا اعلان ضرور کرنا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے توحید کی اہمیت کا. چنانچہ اگر ہم قرآن مجید میں اور احادیث میں انبیاء و رسول کی دعوت پر نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام نبی اور رسولوں نے توحید کی دعوت پیش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، اپنی اولاد کو وصیت کی، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو، یعنی توحید پر ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے. آپ مجھے بتائیں آخری وقت میں انسان جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے نزدیک اہم ہوتی ہے یا نہیں؟ بے شک آخری وقت میں انسان جو باتیں کہتا ہے وہ اس کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہیں. آئیے دیکھیں نبیوں کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. حضرت یعقوب اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں. قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اور اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کر کے یہ کہتے ہیں، اے میرے بچوں ذرا یہ تو بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر. مرتے وقت کسی کو فکر ہوتی ہے زمین و جائیداد کی، کسی کو فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی اولاد
آپس میں محبت سے رہے. کسی کو فکر ہوتی ہے اپنے کاروبار اور تجارت کی، لیکن یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے آخری وقت میں کس چیز کی فکر ہے. ان کو فکر ہے اس چیز کی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد توحید پر قائم رہے گی یا نہیں. اللہ اکبر. نبی کو اپنی اولاد کے تعلق سے فکر ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہے، لیکن اپنی اولاد کے تعلق سے وہ اولاد جو کہ اس وقت توحید پر تھی، لیکن اس کے باوجود آخری وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. ان کے بچے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی الہ کی، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو معبود ہمارے اور آپ کے باپ دادا کا ہے، یعنی جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا معبود ہے، جو اسحاق کا معبود ہے. ہم اس کی عبادت کریں گے جو تنہا اور ایک ہے. حضرت نوح علیہ السلام الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں اوصیک بقول لا الہ الا اللہ. میرے بچوں میں تمہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ. اس وجہ سے کہ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان بلکہ اس کے درمیان کی تمام چیزیں رکھ دی جائیں، تب بھی یہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جیل میں ہے، جیل میں ان کے پاس دو لوگ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کا درس دیتے ہیں. خواب کی تعبیر تو بتا ہی دوں گا، لیکن ان کو پہلے توحید سمجھا دوں کیونکہ یہ ضرورت مند ہے، اس وقت یہ غور سے سنیں گے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ کہ مختلف رب بہتر ہے، مختلف رب بہتر ہے یا ایک جو یا اللہ جو ایک ہے اور قہار ہے، زبردست ہے، وہ بہتر ہے. ذرا یہ تو بتاؤ مختلف رب بہتر ہے. اس کو بھی رب مان لیا، اس کو بھی رب مان لیا، کبھی اس کے سامنے سجدہ کر لیا، کبھی اس کے سامنے سجدہ کر لیا. فلاں پریشانی پڑی تو وہاں چلے گئے، فلاں پریشانی پڑی تو دوسرے کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ ہر پریشانی میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں، ہر رنج میں، ہر علم میں، خوشی میں، غم میں، ہنسی میں، مسکراہٹ میں، ہر حال میں صرف اور صرف ایک اللہ کو معبود مانا جائے، یہ بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے، عقل بھی یہ کہے گی کہ ایک الہ کو ماننا یہ بہتر ہے. تمام نبیوں نے یہ دعوت دی. آخری رسول میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکم ہوا دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے. تو ذرا دیکھیے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
तुफ्लिहू, ए लोगों कहो इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। यानी तौहीद को मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। ए लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अरब व अजम पर तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी। और आपको बताऊं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से यह वादा किया कि तौहीद को मान लो, अरब व अजम पर हुकूमत करने वाले तुम होगे, तो ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे नबूवत 23 साल, उंगलियों पर गिन सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत 2 से 2.5 साल, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत 10 से 10.5 साल, यानी तकरीबन 35 साल का अरसा गुजरा था। लोगों ने नबी की इस पेशन गोई को अपनी आंखों से देखा। मक्का नबी के गुलामों का हो गया था। नबी के जमाने में मदीने पर नबी के मानने वालों का परचम लहराने लगा था, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में तौहीद को मानने वालों का, तौहीद को मानने वालों की फुतूहात वसी हुई, और हजरत उमर के जमाने में इराक फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, खुरासान फतह हुआ, सीरिया फतह हुआ, ईरान फतह हुआ। तौहीद का परचम, तौहीद की आवाज मक्का से निकली, मदीना से निकली, अफ्रीका के जंगलात में फैलते हुई यूरोप के ऐवानों में दस्तक देने लगी। 35 साल पहले जब नबी ने कहा था तौहीद को मान लो, अरब व अजम तुम्हारा होगा, अबू जहल चीखा था, अबू जहल चिल्लाया था, इनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, बैठने के लिए चटाई नहीं है, बात ये करते हैं कि अरब व अजम पर हुकूमत हो जाएगी। लेकिन नबी ने खुद तो नहीं कहा था, नबी ने तो उस अल्लाह के हुक्म से कहा था जिसके एक इशारे पर ये पूरी कायनात बदल सकती है, जिसके एक इशारे पर तमाम हालात तब्दील हो सकते हैं। नबी ने उसके कहने पर यह वादा किया था। 35 साल पहले जब कहा था, अबू जहल चीखा और चिल्लाया था, इनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, बैठने के लिए चटाई नहीं है, बात ये करते हैं कि अरब व अजम पर हुकूमत करेंगे। लेकिन 35 साल के बाद लोगों ने अपनी निगाहों से देख लिया, नबी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। कहां गई आज वो तौहीद मेरे भाई? जब तक मुसलमानों के पास वो तौहीद थी, मुसलमान इज्जत के साथ जी रहा था, और जब मुसलमानों के यहां उनके अकीदे में गड़बड़ी पैदा हुई और मुसलमान ये समझने लगा कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर क्या कमी आ सकती है। शैतान ये भी वसवसा डालता है ना। शैतान क्या कहता है? भाई तौहीद की बात हम में क्यों करते हो, हम तो अल्लाह को मानते हैं, लिहाजा हमें तौहीद सुनाने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह को मान लेना ये तौहीद के लिए काफी नहीं है। अल्लाह को मान लेना सिर्फ ऐसा हो सकता है कि इंसान अल्लाह को मानता हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, फिर भी वो मुशरिक हो। आइए दलीलों के जरिए आपके सामने अपनी बात को साबित कर दें। मक्का के मुशरिक, आपको हैरानी होगी जानकर, मक्का के मुशरिक अल्लाह को माना करते थे। और कैसे मानते थे? बस ऐसे ही कि अल्लाह है। मक्का के मुशरिक सिर्फ एक तसव्वुराती तौर पर कि अल्लाह है। कुरान मजीद का अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा मक्का के मुशरिकों का अकीदा था कि उनको पैदा करने वाला अल्लाह है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्नल्लाह,
اے نبی اگر آپ مکہ کے ان مشرکوں سے سوال کریں ان کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ مکہ کے ان مشرکوں سے سوال کریں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا سورج اور چاند اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ کون ہے جس کے قبضے میں سورج اور چاند ہے، وہ جواب دیں گے اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ مکہ کے ان مشرکوں سے سوال کریں وہ کون ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے اور وہ کون ہے جو اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے، وہ جواب دیں گے اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں وہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ کس کا عقیدہ؟ مکہ کے مشرکوں کا۔ آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کی باتیں ہم میں کیوں کرتے ہو، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ مکہ والوں کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو مانتے تھے، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، زمین و آسمان کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس کے باوجود انہیں مشرک کہا گیا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، ہم غور سے سنیں اور غور کریں کہ وہی چیزیں کیا آج نہیں پائی جا رہی؟ مکہ کے مشرکوں کو مشرک کیوں کہا گیا جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہیں مشرک اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تو کھیتی کا ایک حصہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے بھی مقرر کیا کرتے تھے۔ وہ جانوروں کو اللہ کے لیے خاص کرتے تو کچھ جانوروں کو دوسرے اپنے معبودوں کے لیے بھی خاص کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کو وہ مانا کرتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا کیونکہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کچھ اور ہستیوں کو بھی۔ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو ماننا، اللہ ہی۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی بیماریاں دور کرتے ہیں، یہ بھی شفا دے دیتے ہیں، ان کی بھی ہم پر نگاہ ہے، یہ بھی قسمت چمکاتے ہیں، یہ بھی ہمارا کاروبار چلا دیتے ہیں، یہ بھی اولاد دے دیتے ہیں، یہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے پر قادر ہیں۔ یہ ہے شرک، یہ ہے توحید کے خلاف۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہی، اور یہ کہتے ہیں اللہ بھی۔
مکہ کے مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا، اللہ بھی، یہ بھی، اللہ بھی۔ اچھا ایک اور چیز، ایک اور سمجھنے والی چیز، مکہ کے مشرک ان کو مانتے کیوں تھے؟ جب اللہ کو مانتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سب کچھ، تو یہ دوسرے معبود انہوں نے کیوں بنا رکھے تھے؟ اس کے پیچھے ان کی لاجک کیا تھی؟ اس کے دو جواب انہوں نے دیے۔ قرآن مجید میں دو جواب ہیں۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا کہ کل کو کوئی کہے کہ بھئی وہ ہمیں ادھر فٹ کر گئی، یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مکہ کے مشرکوں نے دو جواب دیے کہ ہم ان کو کیوں مانتے ہیں۔ وہ جواب سنیں۔ ممکن ہے اسی طرح کی چیزیں آج بھی ہمیں سننے کو ملتی ہوں، اسی طرح کی منطق، اسی طرح کی لاجک آج بھی ہمیں سننے کو ملتی ہو۔ ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی اللہ کے ساتھ ہم ان دوسروں کو کیوں مانتے ہیں؟ ایک جواب تو یہ تھا، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، ان کا جواب سے نقل کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ایک جواب یہ تھا کہ یہ اللہ کے سفارشی ہوں گے، اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں عقیدہ کیوں کرتے ہیں ان کی عبادت ہم؟ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اور دوسرا جواب ان کا یہ تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی کار ہے، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ بھائی بنا زینے کے چھت پہ جایا جا سکتا ہے؟ بنا چپراسی سے ملے، بنا کسی سیکریٹری کے ملے، اس سے ملا جا سکتا ہے بڑے آدمی سے؟ نہیں۔ چھت پر جانے کے لیے زینہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان کا وسیلہ ضروری ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ حالانکہ یہ جو مثال دی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہے، چھت اور زینے کی اللہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر توحید کو سمجھتے تو رب کعبہ کی قسم اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال پیش نہیں کرتے۔ اگر توحید کی باریکی کو سمجھتے تو رب کعبہ کی قسم اللہ کے لیے چپراسی اور بڑے آدمی کی مثال پیش نہیں کرتے، کیونکہ چھت اور زینہ کمزور ہے، چھت اس قدر کمزور ہے، وہ پلرز پر ٹکی ہوئی ہے، وہ دیواروں پر ٹکی ہوئی ہے، وہ بڑا آدمی جس کی مثال دے رہے ہو وہ اس قدر کمزور ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ مجھے گفٹ دینے کے لیے آ رہا ہے یا مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ یہ کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایسی مثالیں پیش مت کرو، لیکن یہی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یہی انہوں نے کہا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کی اس منطق کو، اس لاجک کو قبول کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، پہنچنے کی مجھے تک کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا گھوم کر پہنچ لیں گے؟ ارادہ تو وہی ہے نا، نیت وہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ نہیں آ رہے، ادھر سے گھوم کر آئیں گے، لیکن مجھے تک آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے ان کی اس لاجک کو، ان کے اس فلسفے کو، ذہنی اپج کو قبول نہیں کیا بلکہ ریجیکٹ کر دیا، اور فتویٰ یہ لگایا اللہ نے، میرا فتویٰ نہیں، قرآن مجید کا فتویٰ، فتویٰ یہ لگایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ
लिकाइहिम गाफिलून, उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा। गोया कि अल्लाह ने उनकी मंतिक को, उनकी लॉजिक को रिजेक्ट किया, रद्द किया और फतवा लगाया सबसे बड़े गुमराह होने का। उनसे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के अलावा उनको पुकारे, जो कयामत तक उनकी पुकार को नहीं सुन सकते। एक और आयत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इन चीजों को कबूल किया या नहीं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा ये जिनको पुकारते हैं, ला यख्लुकून शैअन, ये कुछ भी पैदा नहीं करते। समझ रहे हैं अल्लाह क्या फरमाता है, ये कुछ भी पैदा नहीं करते। वहुम युखलकून, बल्कि ये तो खुद पैदा किए गए हैं। अल्लाह अकबर, क्या नुक्ता अल्लाह ने बयान कर दिया। जो खुद पैदा किया गया हो, जो खुद मखलूक हो, वो खालिक कैसे हो सकता है? वो कैसे पैदा कर सकता है? औलाद कैसे दे सकता है? बेटे बेटियां कैसे दे सकता है? अल्लाह फरमाता वहुम युखलकून, ये तो खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन, आगे अल्लाह ने फरमाया मुर्दा है। किसके अल्फाज हैं? अल्लाह के, मेरे नहीं। तर्जुमा आप देख सकते हैं, कुरान मजीद के अल्फाज है अमवातुन, मुर्दा है। अच्छा, यहां बात हो जानी चाहिए थी ना कि मुर्दा है, लेकिन अल्लाह को तौहीद से इस कदर प्यार है कि अल्लाह किसी किस्म की लचक रखना ही नहीं चाहता। आगे फरमाया गैरु अहया, जिंदा नहीं है। अमवातुन, मुर्दा है। गैरु अहया, जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्याना युबअसून, इन्हें तो ये भी नहीं खबर कि इन्हें उठाया कब जाएगा। अल्लाह अकबर, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इन्हें उठाया कब जाएगा। तुम्हारा अकीदा ये कि ये हम पर निगाह रखे हुए हैं, तुम्हारा अकीदा ये कि हम हाजिरी देते हैं तो 4 मील दूर से इनको खबर हो जाती है कि मेरा अकीदतमंद आ रहा है, ये दरखास्तें पढ़ लेते हैं। अल्लाह फरमाता है वमा यशउरून अय्याना युबअसून, इन्हें खुद अपने बारे में नहीं पता कि इन्हें उठाया कब जाएगा। एक और आयत देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, फरमाया वल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, ये क़ित्मीर के भी मालिक नहीं है। क़ित्मीर जानते हैं किसे कहते हैं? खजूर खाते हैं। खजूर को जब आप फाड़ते हैं, छीलते हैं, तो उसमें एक मामूली सा जाला निकलता है। गुठली निकालेंगे तो देखेंगे एक हल्का सा जाला है, उसको बोला जाता है अरबी में क़ित्मीर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला तौहीद में किस तरीके की मिसालें पेश करता है कि बंदे की समझ में आ जाना चाहिए। बड़ी बड़ी चीजों के मालिक क्या होंगे ये? अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, ये खजूर की गुठली के अंदर जो मामूली सा छिलका है, जो झिल्ली है हल्की सी, उसके भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या फरमाता है अल्लाह? अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं। अकीदा ये कि सुनते हैं, बल्कि न सिर्फ सुनते हैं, पढ़ भी लेते हैं दरखास्तें। अल्लाह क्या फरमाता है? सुनते ही नहीं।
وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص پکڑا جائے کسی جرم میں، آپ اس کی پٹائی شروع کریں، اب وہ اپنے کسی بھائی دوست کو، کسی بھائی کو، مددگار کو پکار رہا ہو کہ فلاں مجھے بچا لے، فلاں مجھے بچا لے، آپ کہیں وہ تیری آواز سن ہی نہیں رہا، پھر آپ اس کے 2 تھپڑ اور ماریں اور کہیں کہ اگر وہ سن بھی لے تو تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بالکل اسی انداز میں سمجھایا کہ تم ان کو پکارتے ہو، یہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، لیکن اگر سن لے بفرض محال، ایسا ہے نہیں، لیکن اگر سن لے تو یہ تمہاری دعا کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں بتائیے اللہ تعالیٰ اور کیسے وضاحت کرے گا توحید؟ ایک اور قرآن مجید کی آیت اسی طرح کی، اتنی پیاری آیت، توحید کے بارے میں ایسی واضح آیت کہ اللہ اکبر، اگر ہمارے بھائی غور کر لیں جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہے تو واقعی وہ توحید پر آ جائے۔ ایک ایسی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، اور مثال دینے سے پہلے اللہ خود فرماتا ہے کہ اس مثال کو غور سے سنو۔ اندازہ لگائیں کس قدر اہم آیت ہوگی کہ اللہ خود فرمائے کہ غور سے سنو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ایک ہوتا ہے اسمعوا، سنو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسمعوا سنو، بلکہ فرمایا استمعوا، غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اس کائنات میں نگاہ ڈالیں، اللہ کی بے شمار شاہکار ہے، اللہ کی بے شمار تخلیقات ہے، لیکن اللہ نے ان بڑی بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کائنات میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، لیکن اللہ نے ان بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آسمان پیدا نہیں کر سکتے، یہ زمین پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کی ہوائیں نہیں چلا سکتے، یہ تو بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کا ذکر کیا اور فرمایا یہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ انسان تو امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یہ تیرا کاروبار چلائیں گے، یہ تیری بگڑی بنائیں گے، یہ تجھے شفا دیں گے، یہ تیرے دکھ درد کو دور کر دیں گے، یہ تجھے بیٹے دے دیں گے، یہ تجھے اولاد دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، ہرگز یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی ان میں سے کوئی ایک تو پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ نے آگے فرمایا ان میں سے کوئی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سب کے سب مل جائے، اس در والے بھی، اس در والے بھی، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جتنوں کو پکارا جا رہا ہے، اگر یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اور کیسے واضح کرے گا توحید کو؟ اس لیے کہا جاتا ہے لوگوں قرآن پڑھو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔
قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو توحید سمجھ میں آ جائے گی. اور جن کے دلوں میں چور ہے وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا وہ توحید پر آ جائے گا، توحید اس کی سمجھ میں آ جائے گی. لہذا کہا جاتا ہے کہ نہیں قرآن مت پڑھو ترجمے کے ساتھ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں لوگوں قرآن مجید کو جزدانوں میں مت سجاؤ، اسے کھول کر دیکھو، اس کا ترجمہ پڑھو، انشاءاللہ العزیز توحید سمجھ میں آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ سارے کے سارے اگر مل جائے تو بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے پتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اسی آیت میں، آگے قربان جائیے توحید پر. اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے، اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے. اللہ توحید کے تعلق سے جب بات کرتا ہے تو اس قدر باریکی میں جاتا ہے اور بات کو اس قدر کھولتا ہے کہ بندے کی سمجھ میں آ جائے. آگے اللہ نے کیا فرمایا اسی آیت میں؟ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر یہ ایک مکھی پیدا کر دے تو چلو ان کے اندر یہ صفت تو پائی جائے گی کہ انہوں نے پیدا کیا، لیکن پیدا کرنا تو بڑی بات ہے. اگر کوئی مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، تم جو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جو شیرینی، جو مٹھائیاں، جو بتاشے، جو کھیلے، جو چیزیں تم ان پر چڑھاتے ہو، مکھی اس پر بیٹھ جائے اور لے کر اڑ جائے، اللہ فرماتا ہے یہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے کہ چڑھایا ہم پر گیا ہے، تو کیوں لے کر اڑ رہی ہے. وَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ ہے توحید. میرے بھائیوں توحید اس قدر اہم ہے اور اللہ رب العالمین کو عقیدے میں فساد اور بگاڑ اس سے اس قدر نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ 24 نبیوں کا ذکر کیا. اندازہ لگائیں کہ اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے اور شرک سے کتنی نفرت ہے. کاش ہمارے بھائی سمجھ جائے، جو لوگ شرک میں مبتلا ہے کاش ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ توحید کتنی بڑی دولت ہے اور شرک کتنی بدتر چیز ہے، شرک کس قدر قابل مذمت ہے، کاش ان کی سمجھ میں آ جائے. ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کاش وہ سب توحید پر آ جائیں. آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، پورے قرآن میں 24 نبیوں کا ذکر کیا. انبیاء بہت بھیجے لیکن ایک جگہ اللہ نے قرآن میں نام جو لیا 24 کا لیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 24 میں سے 18 نبیوں کا نام لیا. ایک ہی جگہ 18 نبیوں کا نام لیا، یعنی زیادہ لوگ انبیاء کا نام ایک ہی جگہ لے دیا. 24 میں سے 18 نبیوں کا نام لیا اللہ نے ایک جگہ. حضرت ابراہیم کا نام لیا، پھر اور نبیوں کا نام لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ رب العالمین نے 24 نبیوں میں سے ایک جگہ 18 نبی اور رسولوں کا نام لے لیا اور پھر اللہ نے ان کا نام لے کر ان کی فضیلت بتائی، ان کے مقام کو بتایا، ان کے مرتبے کو بتایا. اللہ نے واضح کیا میں نے ان
ان کو چنا ہے, یہ میرے چنیدہ ہے. لیکن اللہ نے ان 18 کا نام لینے کے بعد, ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال کو ضائع برباد کر دیتے. ذرا سوچو, نبیوں کی یہ جماعت بھی, اللہ فرماتا ہے اگر یہ بھی شرک کریں, موسیٰ کی نبوت چھین لوں, ابراہیم کے سر سے نبوت کا تاج چھین لوں, عیسیٰ کی نبوت چھین لوں, اسحاق و ابراہیم کی نبوت چھین لوں, ان کے تمام اعمال ضائع و برباد کر دوں. اور آخری رسول میرے اور پیارے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو اپنے نبی سے کس قدر پیار تھا. اللہ اپنے نبی کو کہیں محبت سے یا ایھا المزمل کہتا ہے, کہیں یا ایھا المدثر کہتا ہے. اللہ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اللہ اپنے نبی کے شہر کی قسم کھاتا ہے. اللہ اپنے نبی سے لاڈ اور پیار دکھاتا ہے, دلار دکھاتا ہے. اور پھر اللہ ذکر کرتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. میرے بھائیوں اور بہنوں, دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کیا ہمارے نبی شرک کر سکتے تھے؟ کیا انبیاء کرام کی یہ جماعت شرک کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. ہمارا عقیدہ و ایمان ہے انبیاء شرک نہیں کر سکتے تھے. انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے تھے, انبیاء شرک نہیں کر سکتے تھے. ہمارے نبی اور رسول تو شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے, وہ شرک کیسے کر سکتے تھے؟ اللہ نے یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں کہ جب اللہ نبیوں کے بارے میں یہ فرما سکتا ہے تو میرا اور آپ کا شرک کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کیسے گوارا کر لے گا کہ میں غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھکوں, وہاں پر جھولیاں پھیلاؤں, ان سے اولاد مانگوں, ان کے سامنے سجدہ کروں, ان کا طواف کروں؟ اللہ کیسے گوارا کر لے گا؟ میرے بھائیوں, شرک کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کوئی عبادت شرک کر. اچھا ایک اور چیز, ایک غلط فہمی یہ ڈالی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ قرآن مجید کی آیتیں پیش کرتے ہو کہ غیر اللہ کی عبادت, غیر اللہ کی عبادت, یہ جو آیتیں ہیں جو آپ نے پیش کی, یہ ان کے بارے میں ہے جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں, جو سورج کی عبادت کرتے ہیں, ہمارے بارے میں نہیں ہے. تو آئیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے بھی مخاطب ہے جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں. جو پتھر کے سامنے جھکے, سورج کے سامنے, پیپل کے سامنے, اللہ انہیں تو کہہ ہی رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹارگیٹ کر رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یا جن کو پکارتے ہو, عباد امثالکم, وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ یہ بات کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہے گا جو پتھر ہیں کہ یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں؟ نہیں. اللہ سورج کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہاری طرح کا بندہ ہے. اللہ پیپل کے درخت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہاری طرح کا بندہ ہے. اللہ کسی جانور کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہاری طرح کی بندی ہے, تمہاری طرح کا بندہ ہے. اللہ فرماتا ہے عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. گویا کہ اللہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے اس آیت میں جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. پھر آگے فرمایا فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین.
मुखबितीन, अच्छा इनको पुकारो और अगर तुम सच्चे हो तो इन्हें तुम्हारी पुकार का जवाब देना चाहिए। फिर आगे फरमाया अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदानुन यस्मऊन बिहा। अच्छा ये तो बताओ कि अब इनके पास पांव बचे हैं जिससे ये चलते हो? क्या इनके पास ऐसे हाथ बचे हैं जिससे ये थामते हो? क्या इनके पास ऐसे कान बचे हैं जिससे ये सुनते हो? क्या इनके पास आंखें बची हैं जिससे ये देखते हो? मतलब ये है जब ये जिंदा थे इनके पांव में चलने की ताकत थी, मरने के बाद इनकी वफात के बाद इनके पांव में वो ताकत न बची। जब ये जिंदा थे तो कम से कम इनके जिस्म में इतनी ताकत तो थी कि ये अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ सके, लेकिन मरने के बाद इनकी ये ताकत भी खत्म हो गई। अगर सिर्फ इस नुक्ते पर इंसान गौर कर ले तो वो तौहीद की तरफ आ जाए, जो अल्लाह ने इस आयत में नुक्ता बयान किया कि गौर करो, अब तो इनके पास ये चीजें भी नहीं बची। जब जिंदा थे खुद गुस्ल करते थे, खुद नहा लेते थे, मरने के बाद ये खुद गुस्ल नहीं कर सकते, तुमने इनको गुस्ल दिया। जब ये जिंदा थे खुद कपड़े पहनते थे, मरने के बाद ये खुद कपड़े नहीं पहन सकते, तुमने इनको कपड़ा पहनाया, कफन पहनाया। जब ये जिंदा थे इनके पांव में ये ताकत थी कि वो खुद चल सकते थे, लेकिन वफात के बाद तुमने ये खुद नहीं चल सके, तुमने इनको अपने कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया। ये खुद कब्र में नहीं जा सकते थे, तुमने उतारा, तुमने मिट्टी डाली, और जैसे ही यानी मिट्टी डालने से पहले तक तुम उनके काम कर रहे थे, वो तुम्हारे जरूरतमंद थे, और मिट्टी डालते ही मिट्टी के नीचे उनको ताकत का ऐसा कौन सा सीरप मिल गया, ऐसा कौन सा कैप्सूल मिल गया कि मिट्टी डालते ही अब तुम उनके जरूरतमंद हो गए और उनमें तमाम ताकतें आ गई। अल्लाह फरमाता है इस नुक्ते को कि बताओ तो सही, क्या इनके पास अब पांव बचे हैं? क्या इनके पास हाथ बचे हैं जिससे ये पकड़ सके? क्या इनके पास कान बचे हैं जिससे ये सुन सके? क्या इनके पास आंखें बची हैं जिससे ये देख सके? यानी इनकी वो ताकतें जो इनकी जिंदगी में इनके जिस्म में मौजूद थी वो भी इनकी वफात के बाद खत्म हो गई, तो तुम उससे ज्यादा की उम्मीद इनसे कैसे लगा रहे हो? पता ये चला अल्लाह उनको भी समझाता है कि जो पत्थर की इबादत करते हैं, जो किसी दरख्त की इबादत करते हैं, जो सूरज की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से भी मुखातब है जो अल्लाह के बंदों के सामने झुकते हैं, उनको सजदा करते हैं। अल्लाह उनको भी कह रहा है कि इनकी इबादत मत करो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। मेरे भाइयों, यकीन जानिए तौहीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सबसे महबूब चीज है। अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब शख्स है वो जो तौहीद पर हो, और ये चीज मुसलमानों की कभी इम्तियाजी चीज थी। तौहीद, भाई बाकी अच्छाइयां तो सारे धर्मों में मिल जाएंगी, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, कत्ल न करना, गरीब की मदद करना, ये ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है और धर्मों में भी मिल जाएंगी। इस्लाम का इम्तियाज ये था दूसरे धर्मों से, ये है कि इस्लाम में तौहीद है। ये तौहीद किसी और धर्म में नहीं मिलती। सब जगह शिर्क मिलेगा, सब जगह, हर धर्म में, कोई धर्म ऐसा नहीं, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदियत, कोई सा भी धर्म ले लो, सब में शिर्क मिलेगा, तौहीद नहीं मिलेगी। इस्लाम ऐसा धर्म और मजहब है जो आपको तौहीद सिखाता है, लेकिन आज इस्लाम के मानने वाले उस इम्तियाज को भूल चुके हैं, और अफसोस की बात यह है कि अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और इन तमाम चीजों में मुलव्वस हैं जो तौहीद के खिलाफ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमहुल्लाह, जब उन्होंने देखा मुसलमानों की यह हालत देखी कि मुसलमान दूसरे को कहता है कि तुम काफिर, तुम काफिर, लेकिन मुसलमान खुद वही काम खुद करता है और खुद को पक्का सच्चा मुसलमान समझता है,
تو مولانا الطاف حسین حالی نے طنز کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہ تمام کام خود کرتا ہے اور خود کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے، غیروں پر فتویٰ لگاتا ہے، غیر کو کافر کہتا ہے، تو مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے ہی درد بھرے لہجے میں اور مسلمان کے ان اعمال پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مولانا نے کہا غیر اگر بت کی عبادت کرتا ہے تو اسے تم کافر کہتے ہو، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو تم اسے کافر کہتے ہو، اگر کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے تم اسے کافر کہتے ہو، اگر کوئی ستاروں میں عقیدہ رکھتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے تم اسے کافر کہتے ہو، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ انہوں نے کہا لیکن اہل ایمان کے لیے راہیں ایسا لگتا ہے کہ کشادہ ہے، وہ چاہے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اگر مسلمان چاہیں تو مزاروں پر جھکے، شہیدوں سے منتیں مانگے، نبی کو اگر چاہے تو خدا کے مقام تک پہنچا دے، اور نبی کا منصب جب کرسی خالی ہوئی تو امام کو نبی کی کرسی پر بٹھا دے، وہ رتبہ امام کو دے دے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ غیر کافر ہو جاتا ہے لیکن یہی تمام کام مسلمان کرتا ہے تو اس کا اسلام نہیں جاتا، اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ مولانا نے طنز کیا تھا، طنزیہ انداز میں یہ اشعار کہے تھے اور کہا وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ وہ دین، وہ اسلام جس سے توحید پوری دنیا میں پھیلی، جس نے مکے میں توحید پھیلائی، مدینے میں توحید پھیلائی، ایران، فارس، افریقہ، یورپ، سیریا، تمام دنیا میں جس نے توحید کا درس دیا، وہی دین جب ہمارے بر صغیر میں پہنچتا ہے، اس علاقے میں پہنچتا ہے، اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، اس کے ماننے والے شرکیہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے، رونے والی چیز ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور شرک میں ملوث رہے۔ اس لیے ہم دعوت توحید دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہے کہ اللہ کے واسطے آؤ توحید کی طرف، اسے کسی مسلک کی جاگیر مت سمجھو، اسے ہم سے جوڑ کر مت دیکھو۔ توحید کسی ایک مسلک والوں کی چیز نہیں ہے، بلکہ توحید تو اسلام کا سرمایہ ہے۔ تم بھی اگر مسلمان ہو تو توحید کے اس سرمایہ کو اپنی جھولیوں میں بھر لو، اپنے عقیدے کی درستگی کرو، ورنہ یاد رکھو بغیر توحید کے اللہ کے یہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، اگر عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے تو انسان یہاں پر نہیں، کانپور شہر میں نہیں، حرم شریف میں جا کر سجدے کرے، کعبے کی دیواروں کے پاس جا کر عبادت کرے، بیت اللہ کی چھاؤں میں وہ عبادت کرے، اس کے عقیدے میں اگر شرک پایا جاتا ہے اللہ اس کی اس عبادت کو بھی اس کے منہ پر مار دے گا، اللہ منہ پر مار دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء میں اللہ نے اس آیت کو دو بار فرمایا، ایک جگہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں، دوسری بار آیت نمبر 116 سورۃ النساء میں، دو جگہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لہٰذا
لہٰذا اگر کسی کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے اور وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ عمرہ اور حج کرتا ہے، وہ تسبیحات پڑھتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس کی یہ عبادتیں ضائع اور بیکار ہو رہی ہیں، یہ سجدے اس کے ضائع اور بیکار ہو رہے ہیں، سجدہ کرتے کرتے اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان پڑ جائے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر انسان کے پاس توحید ہے، اگر اس کے پاس توحید کا سرمایہ ہے، اگر اس کے پاس توحید کی دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک بار سبحان اللہ کہنا بھی قبول فرمائے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی قبول فرمائے گا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، وہ مسجد کی طرف جائے گا، اس کے ایک ایک قدم پر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے مصافحہ کرنے پر اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے پر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ انسان کے عقیدے میں اگر توحید ہے اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی اس کو بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا، لیکن اگر اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے تو اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دے گا۔ اس لیے ہم اپنے تمام بھائیوں سے اور مسلمانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں اللہ کے واسطے توحید کو سمجھو، توحید سے متعلق علماء اکرام کی تقریریں سنو، توحید سے متعلق کتابیں پڑھو، توحید سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرو، اس کو کسی مسلک سے مت جوڑ کر دیکھو۔ توحید تو اسلام کا سرمایہ ہے، اسلام کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں یہ سرمایہ سب کے پاس ہونا چاہیے، بلکہ تمام انسانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہماری توحید صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہے توحید پر زندہ رہے، اللہ جب موت آئے تو توحید پر موت آئے، اللہ ہمارے جو بھائی توحید کے خلاف شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہے اللہ ان کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ ان کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور توحید پر آنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔